کیا بہترین نیک عمل؟ ہاں، بخاری کی بھی روایت ہے کہ محبوب عمل کیا ہے؟ فرمایا اول وقت کی نماز، پھر والدین کے ساتھ نیک سلوک، اور پھر جہاد. ٹھیک ہے، یعنی پہلا جو نیکی کا کام ہے نا حقوق العباد میں، وہ کیا آتا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کے حق کے بعد. یعنی یہ شخص اگر نیکی کا کام کر رہا تھا لیکن اس کا طریقہ ایسا تھا جو والدین کو خوش کرنے والا نہ تھا، یعنی وہ کرنے تو نیکی کا کام جا رہا تھا لیکن بس اس نے سوچا کہ یہ تو نہیں ماننے والے، یہ تو نہیں جانتے ہیں، تو بس میں تو جا رہا ہوں. جس کی وجہ سے اس کے والدین کیا تھے جو شروع میں نے بات کی. ہاں، یعنی آپ علم اور نیکی کے کسی بھی مرتبے پر پہنچیں مگر والدین سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. والدین کو اعتماد میں لینا زیادہ فائدہ مند ہے. نیکی کے کام میں بھی ان کو پوچھا جائے تو وہ آپ مشکل کا باعث نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے وہ ایک مثال آتی ہے نا، ایک نوجوان کی جو جان نہیں نکل رہی تھی تو پھر وہ آخر میں کیا کیا گیا؟ ماں نے کہا میں معاف نہیں کروں گی، یہ بہت جو ہے وہ نافرمان تھا، میری مرضی کے خلاف کام کرتا تھا. تو سمجھ کے آ رہی ہے کہ والدین کی نافرمانی دنیا میں بھی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے. اور اللہ کو بھی ناراض کرنا ہے، آخرت بھی جاتی ہے، جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا. تو بہت ضروری ہے کہ ان رشتوں کا لحاظ رکھا جائے کہ والدین اگر مسلمان نہیں ہیں تو بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں. ام سلمہ نے پوچھا تھا نا کہ میرے والدین ہیں وہ ظاہر مسلمان نہیں، میرے والدہ، میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا سلی ام کی، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے والدین دین پر ہو یا کفر پر ہو، ان کا بہرحال حق ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے نا، دیکھیں بعض اوقات والدین دین کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا اولاد سمجھتی ہے، تو ایسے میں پھر اولاد اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہیں. ماں باپ کو کے ذہن کو تیار کرنا چاہیے اس چیز کے لیے، نہ کہ آپ اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھے، انہیں بھی دین کے کام کے لیے. اچھا، اور اگر ماں باپ دین کو یا دین کے کام کو پسند نہیں کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. اگر وہ پسند نہ بھی کرے نا تو ان کے ساتھ آپ ایسا تعلق رکھیں کہ وہ ان کاموں کی اہمیت کو سمجھ جائیں. سوچ، یعنی سوچ اور تعلیم کا فرق ہے نا. کہ ماں باپ کے ساتھ بندے کے تعلق ایسا ہونا، ایسی کمیونیکیشن ہونی چاہیے کہ آپ ان پر اس چیز کو باور کروا سکیں، سمجھا سکیں. اور آپ رائے ضرور دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس علم زیادہ ہے، ماں باپ کے پاس علم نہیں ہے، دین پہ اس طرح سے نہیں ہے، رائے دیں. ٹھیک ہے، لیکن انہیں جو ہے رائے دے کر یعنی سمجھا کر آپ ان پر مسلط نہیں کریں. ٹھیک، یہاں پہ جب مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ تعلق میں خرابی آ جائے گی. اب جیسے والدین، جیسے ابھی آپ لوگ کے فیلڈ کی بات ہو رہی تھی، یا کوئی بچہ کوئی سبجیکٹ پڑھنا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے فلاں فلاں جگہ پہ اس کی شادی ہو جائے، صحیح؟ تو ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے کہ دونوں طرف سے معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن والدین عموماً ایسے معاملوں میں سلنڈر کر جاتے ہیں، اولاد سمجھوتا نہیں کرتی.
صحیح، لیکن اولاد کو سمجھوتا کرنا چاہیے. تاخیر کرنی پڑے اپنے کام میں یا آپ کو بالکل ہی وائنڈ اپ کرنا پڑے، خوشی چھوڑنی پڑے، لیکن ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا. تعلقات آپ کے ایسے رہنا چاہیے کہ مشکلات پیش ہی نہ آئے. اور پھر والدین کے لیے بھی ایک چیز ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو امتحان میں نہ ڈالے، کہ ان کے لیے ان کی فرما برداری ایک بہت بڑی مشکل بن جائے. صحیح. تو اب یہاں پہ یہ چیز جو سامنے آئی کہ جیسے جہاد کی بھی بات ہوئی اور دین کے ایسے کام کرنے میں، دین کی خدمت کرنے میں کیا والدین کا مشورہ پھر ضروری ہے؟ نوعیت دیکھی جائے گی. صحیح. یہ نہیں کہا گیا کہ ایک جگہ جو ہے کسی کو یہ معاملہ پیش آ گیا کہ اس کی ہجرت اس کے والدین اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ سب پرفیکٹ نہیں آتا ہے. ٹھیک، یہ اس کو آپ کہہ لیں ایکسپشنل کیس ہے ایک طرح کا. یعنی خصوصاً ایسے ماں باپ جن کا جو ہے وہ ایک ہی بچہ ہو جو ان کی دیکھ بھال کر رہا ہو، ان کی ضرورت وہ پوری کر رہا ہو، اور کوئی ہو بھی نہ ان کی ضرورت پوری کرنے والا. اب وہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کو وہ تنہا چھوڑ کے جہاد پہ چلا جائے گا تو پھر ان کے لیے کیا ہو جائے گی؟ مشکل ہو جائے گی نا. ایسے مثالیں ملتی ہے نا ہمیں، جیسے حضرت عثمان اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے جنگ میں نہیں جا سکے، اور ہوا بھی پھر ان کی بیوی کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی. اگر وہ جنگ پہ چلے جاتے اس وقت بیوی کو چھوڑ کے تو یہ کوئی اچھا معاملہ تو نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. یا اولاد خود کو دیکھ بھال کر سکے اور بچے یعنی والدین ہیں وہ ٹھیک ہے اپنا سب معاملہ کر سکتے ہیں، تو پھر انہیں زبردستی بچوں کو ایسی چیزوں سے روکنا نہیں چاہیے. کہ انہی والدین ہیں اور ان کو روکنے سے کیا مراد سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہ نیکی کے کاموں سے روک لیتے ہیں اور دیکھ بھال وجہ نہیں ہے. وجہ اگر ان کی دین سے ضد ہے تو یہ درست عمل نہیں ہے. اور اولاد جب کوئی اور چیز بہتر لگتی ہے تو وہ اس طرف چلنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. میں نے کہا پہلے ہی شروع میں ہی بتایا تھا کہ دیکھیں معروف چیزوں پہ نہیں ہوگا، جو کھلی واضح ہے دین پہ، دینی احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ماں باپ کے معاملے میں بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہے. صحیح، اس پہ آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے کہ نہیں چلے ٹھیک ہے یہ ایک غلط بات ہے، یہ ایک شرک کی بات ہے، یہ ایک بدعت کی بات ہے، لیکن کیونکہ اب میرے والدین ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں تو اب مجھے کرنا پڑے گا. نہیں، اس کی کوئی جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں. صحیح. حدیث نمبر 202 عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا من العرب لقيه بطريقة مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على الحمار كان يرقبه وأتاه إمامة كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم العرب إنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله إن أبا هذا كان ود لعمر بن خطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الوالد أهله ود أبيه. سیدنا عبداللہ بن دینار سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی نے ایک راستے میں ملا. عبداللہ بن عمر نے سلام کیا اور اسے اس گدھے پر سوار کر لیا جس پر وہ خود سوار تھے، اور اسے وہ امامہ بھی دیا جو اس کے سر پر تھا. بات سمجھ آئی؟ عبداللہ بن دینار نے
سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی راستے میں ملا تو عبداللہ بن عمر نے اسے سلام کیا. عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، انہوں نے اسے سلام کیا اور اپنے گدھے پر سوار کر لیا جس پر وہ پہلے سے سوار تھے، اور جو امامہ ہے وہ بھی دیا جو ان کے سر پر تھا. ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر سے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، یعنی آپ ان کے ساتھ کچھ زیادہ. سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس شخص کا باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں سے نیکی کرنا ہے. تو عبداللہ بن عمر کس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں؟ اپنے عمر بن خطاب کون ہے؟ ان کے والد، ان کے جو دوست تھے ان کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی سواری پہ بھی بٹھا رہے ہیں، اپنا امامہ بھی ان کے سر پہ دے رہے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ بالکل. یعنی ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ اس میں کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس زندگی میں بھی اور اس کی وفات کے بعد بھی. اور سب سے بڑا گناہ جب کسی کے باپ کو برا کہا جائے. تو کیا بات اس سلسلے میں سمجھ آئی؟ یعنی نیکی، اخلاق دین کس چیز کا نام ہے؟ انسان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ان انسانی رشتوں کی وجہ سے. کبھی نیکی کا یعنی سوچیں اور موقع ہاتھ سے نکل جائے، والدین نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ جی، دعا اور استغفار، اور ان کے کیے وعدے نبھائے. کوئی انہوں نے وعدے کیے ہیں، یعنی کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے، کسی کے کوئی کام آنے کا وعدہ کیا ہے، یا ان کا کوئی مشن تھا، ان کا کوئی مقصد تھا، اس کو پورا کریں. تیسری چیز آتی ہے ان کے دوستوں کی عزت کرنا، انہیں مطلب ان کی عزت کریں، ان کو احترام دیں، ان کا خیال رکھیں. اور چوتھی چیز آتی ہے ان رشتوں کو جوڑنا جو ان کے بغیر یعنی نہیں جوڑے جا سکتے. یعنی اگر ماں باپ کو ایسا بڑا کام مشن ہے ان کا، کوئی سوشل ورک کا کام کریں یا نیکی کے کوئی کام پہ کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کام کو آپ پورا کریں. اور ان کی وجہ سے جو رشتے وجود میں آئے ہیں ماں باپ کی وجہ سے، کون سے رشتے وجود میں آتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے؟ اور ماں باپ کے، ہاں، ماں باپ جیسے خالہ، ماموں، چچا، والدین کی وجہ سے نا. تو پھر ان کے ساتھ اچھے معاملات، اچھا سلوک، یہ سب کچھ کرنا. صحیح ہے؟ کیا سمجھ آئیے؟ نہیں بچے، اس کی کوئی دلیل نہیں. ان کے روزے اگر قضا ہے تو آپ ان کی جگہ روزے رکھ سکتے ہیں، ان کے روزوں کا کفارہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نوافل کی کوئی دلیل نہیں. ویسے وہ اب دیکھیں، ہر ایک جو یہ جو نفل عبادت ہوگی نا، یہ اس کو اپنے خود کو فائدہ دے گی. ٹھیک ہے، یہ اس کی نیکی ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. اس کے لیے کہ بس ان کے لیے کثرت سے دعا کرے، ان کی طرف سے صدقہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. جو بھی انہوں نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے، نہیں کر پائے، ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، وہ کر لیں. یہ جو بدنی عبادات میں جو اگر جو دلیل آئی ہے تو وہ صرف روزے کی آئی ہے اور اس کی آئی ہے حج کی. کیسے جاتی ہے؟
نہیں بھیجتے ہیں آپ نہیں کہہ صحیح رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جی اتنی 100 بار ان کو بھجوا دی. ہاں دیکھیں ہم نے تو یہ پڑھا ہے نا کہ مرنے والے کے لیے کثرت سے استغفار کرے، جو ہم پیچھے اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر وہ خود درست نہیں ہے تو یہ استغفار بھی، یہ ساری چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی. لیکن ظاہر ہے ہم تو ایک مومن مسلمان ہے، جو بھی اس کے لیے کریں گے نا، اس کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ اس کا اپنا آپ کا درست ہونا، اس کا اپنا عمل بھی درست ہونا. پھر یہ چیزیں اور فائدہ دیتی کہ وہ خود بہت ڈرنے والا اور معاملے درست کرنے والا ہے، اور جب یہ دعائیں ہیں یہ اس کو اور زیادہ درجے بلند کر رہی اور معاملات آسان کر رہی. بعض لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں ہوتے، بالکل نہیں پڑھا، ناظرہ تک نہیں پڑھا، سمجھنا تو کجا ناظرہ تک نہیں پڑھا، ان کے لیے ہزار ہزار قرآن پاک کہتے ہیں ہم نے ان کو بھیج دیے. مطلب نہیں، آپ یہ کیا کریں، آپ جو پڑھتے ہیں نا، ادھر بھی تو آپ کیا قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ بھی ابھی پڑھ رہے ہیں، ویسے بھی جو اپنا بیٹھ کے روز کی جو تلاوت کرتے ہیں، روٹین میں انسان پڑھتا ہے نا اپنا قرآن پاک، وہ جو تلاوت کر، بس اس تلاوت کے بعد ان کے لیے دعا کر دیا کریں کہ بس یہ نہیں کہیں کہ یہ جو ہے نا ان کو پہنچ جائے، پہنچنے کا کوئی طریقہ راستہ ہے نہیں. بس آپ یہ کہیں کہ آپ نے کیونکہ ایک نیکی کا کام کیا نا، ہر نیکی کے کام کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر صدقہ کرنے کے بعد دعا کریں دعا قبول ہوتی ہے، نماز پڑھیں اس کے بعد دعا کریں دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے بعد دعا. آپ کرتے نہیں ان کے لیے دعا، جتنے بھی مرنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی ان کی مغفرت ہو، بخشش ہو، کچھ ہو. کر سکتے ہیں اذان کے وقت بڑی مقبول دعا. اب کہتے ہیں یہ جو اذان ہو رہی ہے نا ان کو پہنچ جائے، کیسے؟ جی ٹھیک ہے، صحیح. پھر وہ اپنا فدیہ دیں گے نا، کہ وہ ان کی زندگی میں ہی ایسا ہے نا، وہ اس وقت قاصر ہیں اس چیز سے، تو اب وہ کیا کریں کہ فدیہ دے. ٹھیک ہے، اگر وہ بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں بیماری سے، تو پھر اس کی قضا کر دیں گے، اور اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو جو فدیہ پھر دے دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. انہوں نے خود نہیں دیا، پھر دینا ہوگا، قضا بھی کرنی ہوگی. اور ڈاکٹر اگر ڈکلیئر کر رہے کہ ان کا ٹائم ہی ایسا ہے، نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، 2-4-5 سال وہ رکھنے ہوں گے، روزے بھی رکھنے ہوں گے، قضا بھی دینی ہوگی. جیسے وہ فار ایگزامپل ہے نا 5 سال کے روزے، تو 30 روزے ہیں. اگر ماں اپنے ان دنوں سے مطلب اس کے بھی رخصت گزر چکی ہے، فل ہے پورے 30 ہیں، تو بس 30 ہی شمار ہوں گے، باپ کے بھی پورے 30 شمار ہوں گے. تو 5 سال کے 30 کو ملٹیپلائی کریں نا بائی 5، کتنے ہو جاتے ہیں؟ 150 ہے نا، ایسے ہی نا 150 ہوتے ہیں نا، میرا میتھ کمزور ہے تھوڑا. 150 ہے تو بس 150 روزے ہوں گے ان کے. جی کیونکہ انہوں نے فدیہ بھی نہیں دیا. ہاں دیکھیں نا، ہم آسانی والے معاملے کرتے ہیں، یہ روزہ رکھنا ذرا مشکل لگتا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرتے، بیٹھ بیٹھ کے پڑھے پڑھے یہ پہنچ گیا یہ چلا گیا. جو کرنے کا کام ہے اس کی فکر نہیں کرتے کہ کتنے روزے باقی ہیں ان کے، کتنا فدیہ ہے ان پر، اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ جو ہے یہ مطلب ضروری نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد کے آپ قرآن اکٹھے کر لیتے ہیں، یہ کرنے کا کام ہے نا. اب یہ مشکل لگتا ہے،
اس کے بجائے بس ٹھیک ہے بیٹھ کے تسلی سے پڑھوا دیا. ایک تھے اسکالر تھے وہ، یعنی بعد میں انہوں نے درست اپنی سمت درست کر لی. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں نا میں طالب بھی رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ جو پڑھوا لیتے ہیں نا ہم کو پتا ہے ہم کیسے پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے تھے اور کیسے پڑھتے تھے. وہ تو اولاد اپنے پیسے سے نہیں اتارے گی، وہ جو ان کا 1/3 حصہ ہے نا وہ آپ کی کوئی نیکی نہیں شمار ہوگی، وہ ان کے اس حصے میں سے دیا جائے گا. اس کے دینے سے پہلے کوئی آپ ترکے میں سے تقسیم نہیں کر سکتا. ہاں کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کو کرنا ہوگا، ورنہ تو اس سارے حصے میں سے ہی ہوگا. اس لیے پہلی کوشش تو یہ ہے کہ قرض ادا کرنا چاہیے اپنے خود اپنی زندگی میں. اچھا جی، یہ جیسے آپ بات کریں نا کہ یہ تو بڑے ان کے پاس ریڈی میڈ بھی پڑے ہوتے ہیں بعض دفعہ. ہاں آپ انہیں کہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اگر نہیں بھی آپ کسی کو ہم بھیج نہیں رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے 10 ہیں یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو بس وہ معاوضہ آپ دے دیں اور 10 لے لیں. فون ہو جاتا ہے کہ جی ہماری طرف سے 10 وہ نام پھر وہ لکھا جاتا ہے اور نہ تیسری بات اس کی طرف سے 20 قرآن، اس کی طرف سے 10 قرآن، اس کی طرف سے اتنا قرآن. ان کی بات مان لی 10 پڑھ لیں یقین کر لیتے 10 پڑھ. یوں نہیں کہتے کہ ہم نے پڑھ کے بس یہ کہتے ہیں ہماری طرف سے نہیں تو چلے 10 ہو گئے 20 ہو گئے، وہ جس کے روزے رہ گئے وہ کیا ہوگا پھر اس کا. 10 پڑھنا تو اس کے لیے فرض نہیں تھا نا، 20 پڑھنا تو فرض تو اس کے کیا تھے، روزے تھے نا. اس کا خیال رکھنا ہے، وہ چیز کو دیکھنا ہے، اس کے یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں. بہت پیچھے ہو جاتے تو میں نے سوچا یاسین پڑھا اور اس کو بچتا کی آواز بند. دیکھو یاسین کس طرح پہنچتا ہے. کسی بھی آپ کے جو عزیز ہے نا اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے روزے ہیں تھے اس کے روزوں کی قضا کرنی، کیونکہ روزوں کے بارے میں تو حکم ہے نا، کر سکتے ہیں فدیہ ایک مسکین کا. پھر جتنے روزے ہیں اس حساب سے، یعنی کہ ایک ہی دفعہ کھانا دے دیا، ٹھیک ہے. جتنے بھی اس کے روزے بچتے ہیں ایک ایک مسکین، جیسے اسے 15 اگر روزے ہیں تو پھر 15 دن کا کھانا. اچھا ہاں ان کی کوئی اگر قضا تو پھر نہیں، پھر ضروری نہیں. وہ تو پھر ان پہ بھی رخصت بن گئی نا اس کی. وہ تو پھر اس چیز سے نکل گئے نا، مطلب نہیں کلوز تو نہیں ہوتا، وہ تو سانس کے بند ہونے سے کچھ ٹائم پہلے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے وہ اپنی شعور میں ہی نہیں رہے نا، تو بس اب ان چیزوں کی اس پہ تو آخری ٹائم کیا کیا. ہاں اس سے پہلے بھی کہ وہ ان کی روٹین کیا